بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ قرار دیا، قرآن مجید کا 74 نمبر سورہ سورہ نبا، اور اس کی یہ مختصر سی پہلی، دوسری اور تیسری آیت ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. آپ اگر غور کریے، کیونکہ بہرحال یہ جو سلسلہ گفتگو ہوتا ہے یہ 9 مجلسوں پہ منحصر ہوتا ہے، اور 9 مجلسوں میں کچھ بیان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو پورا سلسلہ گفتگو مبادیات میں ہی سمٹ جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ والا فرما لیں. اما یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے سلسلے میں. ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے سلسلے میں وہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں. غور کیا آپ نے؟ اختلاف ہیں، کرنے والے ہیں، ابھی ہوا نہیں اختلاف، کرنے والے ہیں. اب ماشاءاللہ سے کیونکہ مجالس کے طفیل میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ پہنچ گئے ہوں گے وہاں تک، جو اس سلسلے میں ہمارا گفتگو کا عنوان رہے گا وہ ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام. اور جو ان کے جانشین کی ہے ولایت. اس ولایت کے موضوع پہ میں برابر گفتگو کر رہا ہوں. اس کی کچھ وجہ ہے، کیونکہ آپ غور کیجئے اسی آیت کے اوپر دیکھیے گا اختلاف کرنے والے ہیں. اختلاف تو بہت سے مقامات پر ہو چکا، چاہے دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہوا ہو اس وقت بھی اختلاف ہوا،
اس کے بعد مکے میں کیا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اختلاف ہوتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا، ہجرت آپ کے سامنے ہے. اس منزل پر اختلاف پہنچا کہ اب سب رسول کی جان کے دشمن ہو گئے. جب جان کے دشمن ہوئے تو رسول کو ہجرت کرنی پڑی. اگر اختلاف نہ ہوتا تو بھی جنگ بدر کیا ہوئے، جنگ احد کیا ہے، جنگ خندق کیا ہے، اور خیبر کیا ہے، اور مباہلہ کیا ہے. سب سے پہلے اسلام میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام کو جب بھیجا گیا تو جب آپ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی تلاوت فرمائیں گے تو اس میں پیغمبر کے کاموں کو بیان کیا گیا. کیا کام ہے پیغمبر کے؟ تزکیہ کریں گے، تلاوت کریں گے، کاموں کی لسٹ بتائی گئی. اور گمراہی سے نکال کر لے کر آئیں گے. اب میں ایک پہلا جملہ صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ جب غور کیجئے گا تو سب سے پہلے تزکیہ ہے. تعلیم مؤخر ہے، تزکیہ مقدم ہے. یعنی پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ دیکھو ڈائریکٹ تعلیم نہیں ہونا چاہیے، تزکیہ پہلے ہونا چاہیے. کیا کہ جب تزکیے کے بعد تعلیم دی جائے گی تو پھر مومن بنے گا، اور اگر تزکیے کے بغیر تعلیم دے دی تو منافق ہو جائے گا. ایک سسٹم ہے اسلام کا، اسلام کا سسٹم ہے. آپ غور کیجئے، نماز ہے اس میں بھی طہارت ہے. پہلے آپ وضو کر کے آئیے، آپ نے 3 چلوں کے ذریعے سے لی. تو اسی طریقے سے جب دائرہ اسلام میں کوئی آئے تو لازم ہے کہ اس کا تزکیہ پہلے ہو جائے، تاکہ جب تزکیہ ہو جائے گا تو اب پیغمبر جو دیتے جائیں گے وہ سینے سے لگا کر لیتا چلا جائے گا. اگر تزکیہ نہیں ہوا تب یاد رکھیے مومن نہیں بنے گا، منافق. اور آج جو اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کو جہاد کا عنوان دے رہے ہیں کہ یہ اسلامی جہاد ہے، یاد رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر تزکیے کے اسلام میں آ گئے. اسلام میں جہاد ہے، لیکن کون سا جہاد ہے؟ بہت طریقے کے جہاد ہیں. مظلوم کو بچانے کے لیے جہاد کرو، بھوکے تک روٹی پہنچانے کے لیے جہاد کرو، کمزور کی مدد کرنے کے لیے جہاد کرو، حق بات کو پہنچانے کے لیے جہاد کرو. اس سے پہلو لیکن جب تزکیہ ہوگا تب اس کے بعد اصل مفہوم اسلام اس کے سامنے آئے گا، کردار سے اور کیریکٹر سے. اور یہی سبب ہے کہ میں نے جو سرنامہ ولایت کی بات کی. اب آپ دیکھیے، جو میں نے کہا کہ میں ولایت کو برابر مستقل موضوع بنائے رہتا ہوں اور ولایت کے موضوع کو بنانا چاہیے. ہر ایک کو موضوع کو اپنے ولایت ہی رکھنا چاہیے. کیوں؟ یاد رکھیے، اگر آپ پورے اسلام کو دیکھیں گے تو جب دعوت ذوالعشیرہ کا موقع تھا، اختلاف ہوا، خطرہ سامنے تھا، لیکن کوئی ادھر سے نصرت کا وعدہ نہ ہوا، کوئی ادھر سے تسلی نہیں دی گئی. اس کے بعد بچے پتھر مارتے رہے، کوڑا پھینکا جاتا رہا، کانٹے بچھائے جاتے رہے، لیکن ساری مصیبتیں رسول برداشت کرتے رہے. ادھر سے کوئی تسلی و تشفی کی بات نہیں کی گئی. شب ہجرت رسول کی جان خطرے میں تھی، کتنی سخت مصیبت تھی، جان خطرے میں تھی، لیکن ادھر سے کوئی تسلی و تشفی نہیں دی گئی، کوئی سہارا نہیں دیا گیا، کوئی
گھارسنی بندائی گئی، ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مدینے میں جنگ بدر ہوئی، کوئی تسلی دی گئی، جنگ احد ہوئی کوئی تسلی دی گئی، جنگ خندق ہوئی کوئی تسلی دی گئی، جنگ خیبر ہوئی کوئی تسلی دی گئی، سارے مسائل کو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور مباہلے تک پہنچاتے رہے، کبھی کوئی تسلی نہیں دی، اے رسول تم پریشان نہ ہو، اے رسول تم پریشان نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی ولایت کو پہنچانے کا حکم آیا، فوراً آگے واللہ یعصمک من الناس، فوراً تسلی دی گئی، تم شر سے ڈرنا نہیں، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پر تسلی دی گئی، یہاں پر بھروسہ دیا گیا، اے اللہ، ارے جب مشرکوں کے درمیان تھے، جب کافروں کے درمیان تھے، جب دشمنوں کے درمیان تھے، ارے تب تسلی دیتا، یہاں تو سب حاجیوں کے درمیان ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے بھئی یہاں تو حاجیوں کے درمیان ہیں، مشرکوں کے درمیان تھے، تو نے خالص تسلی نہیں دی، کافروں کے درمیان تھے تسلی نہیں دی، جب حاجیوں کے درمیان ہیں تو تسلی دیتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب پریشان نہ، ہم شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کو غیر سے ڈر نہیں ہے، اپنوں سے ڈر ہے۔ ولایت میں کوئی خطرہ باہر سے نہیں ہے، سب انٹرنل میٹر ہے، اندر سے خطرہ ہے۔ اور میں یہ پہلی چونکہ گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں اس گفتگو میں بیان کر دیا جائے خلاصہ، پھر انشاءاللہ آگے اسی کو پھیلایا جائے گا، اسی کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ کیا یہاں پہ خطرہ ہے؟ یہاں پر تسلی دی گئی، یہاں پر ڈھارس بنائی گئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ غور کیجئے گا، اب اس آیت کو دیکھیے جو آیت نازل ہو چکی ہے، ہم فیہ مختلفون، یہ اس میں اختلاف کریں گے۔ اب آ کر دیکھیے کہ نماز کو پہنچا دیا، کوئی اختلاف نہیں کیا گیا، روزے کو پہنچایا گیا، کوئی اختلاف نہیں، آج سب نماز 17 رکعت پڑھتے ہیں، آج سب 30 روزے رکھتے ہیں، آج سب زکوٰۃ دے رہے ہیں، آج سب حج کر رہے ہیں، لیکن اختلاف کہاں ہوا؟ وہ غدیر کے میدان میں ہوا تھا جو آج تک چل رہا ہے۔ آج تک چل رہا، دیکھیے وہاں سے شروعات ہوئی تھی اختلاف کی اور یہاں تک ہو رہا ہے اختلاف۔ میں نے ایک بات کہی ہے اور وہ بہت غور کرنے کے لائق ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ولایت میں جو خطرہ ہے وہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ کوئی ایسا خطرہ تھا جو سامنے سے دکھا، حارث کی شکل میں سامنے آیا، اور کوئی ایسا ہے کہ جو ولایت میں خطرہ دکھاتا ہے کس طریقے سے؟ اتحاد کی شکل میں۔ بہت گہرا جملہ ہے، یاد رکھیے گا، اتحاد کا سہارا لے کر ولایت کو کمزور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا آپ کو بڑی اتحاد کی فکر ہے، کیا رسول کو اتحاد کی فکر نہ تھی؟ رسول نہ کہتے اے پروردگارا، ارے اگر ہم نے یہاں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو ابھی جو 1.25 لاکھ حاجی بن کے آئے ہیں ان میں اختلاف ہو جائے گا، یہ منتشر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہو کہا بھی ہو اے پروردگارا ابھی تو میں نے ان کو حاجی بنایا، مسلمان بنایا، اگر خطبہ دینا شروع کر دیا، اگر میں نے ولایت علی کا اعلان کر دیا تو یہ بھیڑ بھاگ جائے گی، یہ مجمع منتشر ہو جائے گا۔ تو عجب نہیں ادھر سے جواب آیا ہو اے محمد ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں علی والے چاہیے۔
ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. ہمیں علی والے چاہیے, بھیڑ نہیں چاہیے. اور آپ اس منزل کے اوپر, کیونکہ دیکھیے اتحاد بہت اہم ہے, اتحاد بہت امپورٹنٹ ہے, اور کیا, لیکن اتحاد. اب ایک جملہ اور کہہ دوں بڑا, اب اگر کسی کو بھی اپنے عقیدے کی بات کرنا ہے تو کم سے کم ہم کہتے ٹھیک ہے روایت کے اوپر نہ کرو, اپنے عقیدے کو قرآن ہی کے تحت درست کر لو. بھئی اگر قرآن کے اوپر بھی عقیدہ ہو جائے مکمل تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بھئی قرآن ہے نا, جب قرآن ہے تو پھر نکالو اس میں سے ساری چیزیں. یاد رکھیے گا قرآن میں سب کچھ موجود ہے, ہر خشک و تر موجود ہے. اسی لیے آواز بلند کی, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. میں کہوں گا اگر قرآن کافی بھی ہے, شافی بھی ہے, وافی بھی ہے تو لے جاؤ قرآن کو اور زندگی بسر کر لو. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو 1400 سال گزر گئے, آج تک قرآن سے نہ تم کافی سمجھ پائے نہ شافی ہو پایا. اگر قرآن کافی ہوتا تو 1400 سال بعد طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ حل نہ کرتا. اس کا مطلب قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. ہم کہہ رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, قرآن کافی ہے. لیکن یاد رکھو تنہا قرآن نہیں کافی ہے, مودت آل محمد کے ساتھ قرآن لو تو قرآن کافی بھی ملے گا, وافی بھی ملے گا, شافی بھی ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. دیکھیے میں دیکھیے بہت زیادہ, چونکہ ابھی میں ہفتہ ولایت سے نکل کے آیا ہوں, لہذا اس ہفتہ ولایت سے ان ایام ازا کو میں جوڑ رہا ہوں, سمجھ گئے. اب آ جائیے, آپ ہوشیاری دیکھیے, سب جا کر پوچھیے گا, علماء سے پوچھیے گا, جب آیہ مباہلہ کی تفسیر بیان کی گئی, سمجھ گئے, جس نے بھی لکھا ابنانا وابناکم نسانا و نساکم لکھا, تو سب نے ابنانا و نسانا و انفسنا تو بیان کیا. آئی بات سمجھ لیں, ابنانا کے بعد ابناکم یہ نہیں بیان کیا, یہ کون تھا. نسانا کے بعد نساکم یہ نہیں بیان کیا, یہ بیان کر دیا کہ ابنا امام حسن, امام حسن امام حسین گئے, نساء میں شہزادی دو عالم گئیں, اور نفس کی جگہ مولائے کائنات گئے. لیکن یہ کس کے مقابلے میں گئے, کون تھا, یہ لفظ کم کو گم کر گئے, اس کو نہیں بیان کر پائے کہ یہ کون ہے. بھئی ان کو بھی بیان کر دیا جاتا. یاد رکھیے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مباہلہ کے میدان تک 23 سال کانٹینیو علی کے فضائل کو بتلاتے رہے, علی کے فضائل کو سمجھاتے رہے, ایک ایک مقام کے اوپر عظمت علی کو بیان کرتے رہے. غور کیا آپ نے, چاہے دعوت کا موقع ہو وہاں بھی بتایا آپ نے, چاہے بستر کا موقع ہو وہاں بھی سلا کے بتایا آپ نے, چاہے بدر کا موقع ہو وہاں پر بھی لے جا کے بتایا, چاہے احد کا موقع ہو وہاں پر بھی بتایا, چاہے خندق کا موقع ہو مع کل ایمان کہہ کے سمجھایا, چاہے خیبر کا موقع ہو تو وہاں 40ویں دن بلا کر بتلایا, چاہے فتح مکہ کا موقع ہو تو جانے والے ضعیف کو واپس بلا کے علی کو بھیج کے بتلایا.
بھائی ابھی تک بتلاتے رہے سمجھاتے رہے ملاتے رہے. اب جب آخری موقع آیا تو 9 ہجری 24 ذی الحجہ کو ایک دفعہ گھر سے نکال کے دکھلایا. بھائی اب تو لاسٹ مومنٹ ہے نا, 9 ذی الحجہ ہو گئی ہے, 9 ہجری ہو گئی, 24 ذی الحجہ, اب لے جا کر دکھا دیا. اب دیکھ لو, اب دیکھ لو, اب دیکھ لو. اور کیا اس منزل تک لے آئے. ابھی آپ سمجھ میں نہیں ہے, میں نے کہا نہیں کہ یہ جو ابنانا نسانا انفسنا کی بات ہوئی ہے, اس کے بعد مقابل میں کون ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے انتظام کیا کہ مباہلہ کے میدان میں ہم ان کو باہر نکال کے قیامت تک کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. قیامت تک کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بیٹے ہیں, ان کے مقابلے میں ابھی آئے یا کبھی. یہ میری بیٹی ہے, اس کے مقابلے میں ابھی آئے یا کبھی. یہ میری نفس ہے, اس کے مقابلے میں ابھی آئے یا کبھی. جب بھی جو آئے گا یہ صدیق ہوں گے, وہ کذاب ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تک کے لیے پہچانوایا ہے نا کہ ان کو پہچان لو, یہ ہیں سچے. اب ابھی اس وقت صرف 9 ہجری کی بات نہیں تھی, یہ 9 ہجری سے شروع ہوئی تھی اور یہ قیامت تک کے لیے لے گئے کہ جب بھی کوئی آئے. اچھا ایک جملہ اور کہتا چلوں آپ لوگوں سے. ایک لفظ صدیق, ایک لفظ صدیقہ ہے نا. صدیق کے معنی, صدیقہ کے معنی سمجھ گئے؟ اتسم ماشاء اللہ سے بطفیل مجلس سب جانتے ہیں. جب آپ پوچھئے کہ بھیا ہم کو صدیق دکھاؤ, صدیقہ دکھاؤ, یہ جھٹ سے ایک گھر میں گھستے ہیں, وہیں سے صدیقہ کو بھی لائے, صدیق کو لائے, کہا یہ دیکھیے. وہ غور کیجیے گا, مسلمانوں سے پوچھئے, کہا بھیا ہم کو صدیق دکھاؤ, صدیقہ دکھاؤ. کہا ابھی دکھاتا ہوں. گئے گھر کے اندر, ابا بیٹی ساتھ میں آ رہے ہیں, کہا یہ ہے صدیق اور یہ ہے صدیقہ, دیکھو. اچھا اب ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ بھیا اگر یہ صدیق اور صدیقہ ہیں تو پھر مباہلے میں تو نظر نہیں آئے تھے. بھائی ہمیں مباہلے میں تو نظر نہیں آئے. بھئی اگر ہیں صدیق و صدیق آنا چاہیے مباہلے میں نظر, لیکن مباہلے میں نظر آئے, مباہلے میں نظر نہیں آئے. کیوں نہیں نظر آئے بھائی؟ آنا چاہیے تھے نہیں. اگر آپ کہتے ہم مانے لیتے ہیں آپ کی بات, ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں, ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں, اور اتحاد ہمارا جو اہم نقطہ ہے اور مدعا ہے اتحاد, تو ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہیں تو ہم مانتے ہیں, تو اب مباہلے میں کہاں تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے صدیق اور صدیقہ اور ہیں, مسلمان کے صدیق اور صدیقہ اور ہیں. صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. اس مرحلے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے. میں نے کہا نہیں کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ولایت کے سلسلے میں اور جو باتیں ہیں ولایت کے متعلق ان کو آپ کے سامنے لا سکوں, کیونکہ کسی بھی موضوع کے اوپر کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جتنا بھی اختلاف ہے وہ صرف ولایت کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ باہر سے نہیں ہوتا ہے, اندر سے ہوتا ہے. اگر اندر سے نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کی ڈکشنری میں لفظ مقصر نہ ہوتا. آپ کی ڈکشنری میں لفظ مقصر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے بھی ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے نا کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آیا
کہ علی نے ایک رکعت سے دوسری رکعت تک کیسے قرآن ختم کر دیا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی ایک وقت میں اتنی جگہ کیسے چلے گئے. یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ کی سمجھ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا پروردگار کا انتظام ہے. دیکھیے پروردگار کا انتظام. یہ بتائیے کون مارتا ہے سب کو؟ میں آپ سے جواب دلوا دوں. کون روح قبض کرنے آتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ بولیے جلدی سے. ایک ہے یا تین چار ہے؟ کتنے ہیں؟ کئے ہیں یہ؟ کئے یہ لوگ روح قبض کرنے آتے ہیں؟ بتائیے جلدی جلدی ہم کو. ہمیں نہیں معلوم ہے. ایک ہی تو ہے نا. اب غور کیجئے گا. ایک ہے یہاں بھی روح قبض کر رہا ہے, وہاں بھی روح قبض کر رہا ہے, چین میں بھی قبض کر رہا ہے, امریکہ میں بھی قبض کر رہا ہے, اور کینیڈا میں بھی قبض کر رہا ہے. آپ بالکل کہتے ہیں ہاں ایک ہے لیکن قبض کر رہا ہے. جب ہم نے کہا علی ہر ایک کے سرہانے پہنچتے ہیں. ابھی بات نہیں مکمل ہوئی, میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں نا, ابھی بات مکمل ہی نہیں ہوئی ہے. ہم نے جب کہا سب کے سرانے پہنچتے, کیسے پہنچتے ہیں, کیسے پہنچ جاتے ہیں سب کے سرانے؟ تو یہ ملک الموت کیسے پہنچ جاتا ہے بھئی؟ ملک الموت پہنچتا ہے کہ جی ہاں. اب جملہ سنیے گا قرآن کی روح سے. بھئی امر سب کے سرانے پہنچ جائے اور جو اولو الامر ہو, یہ ثبوت دیا میں نے. دیکھیے میں نے جو کہا نا, میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ. جو لفظ مقصر ہے اس کے اوپر. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ولایت مولا کائنات جو روح ہے, جو جان ہے, سمجھ گئے, اسلام کی, اگر اس کو ذرا سا بھی کسی نے کمزور کیا, اس ولایت کے منصب کو, اور دیکھیے بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہے یہ. شاید میں سمجھتا ہوں کہ قدرت, بہرحال میں نے تو پڑھا نا, ہم فیہ مختلفون, اس میں وہ لوگ جو ہیں اسی لیے اس پہ سارا زور دے دیا گیا. کیسے زور دیا گیا؟ نہ نماز کے لیے مجمع اکٹھا کروایا گیا, نہ روزے کے لیے مجمع اکٹھا کروایا گیا, نہ حج کے لیے مجمع اکٹھا کروایا گیا, نہ زکوٰۃ کے حکم کے لیے مجمع اکٹھا کروایا گیا, نہ خمس کے لیے کیا گیا. اب دوسری بات سنیے, اب دوسرا جملہ بدلے دیتا ہوں. دیکھیے دو ہے نا, ایک اصول دین ہے, ایک فروع دین ہے نا. اصول دین اور فروع دین. اصول دین میں کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. فروع دین میں کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, خمس, زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب فروع دین میں آئیے. نماز, اس میں آپ کو کنسیشن ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے نا. نماز میں کنسیشن ہے, روزے میں کنسیشن ہے, حج میں کنسیشن ہے, زکوٰۃ میں کنسیشن ہے, خمس میں سب میں کنسیشن ہے. آپ کو آپ کہیں گے مولانا کنسیشن کیا ہے؟ میں کہوں گا آپ نماز پڑھیے باہر جا کے, 4 کی 2 ہو جائے گی. آپ روزہ رکھیے باہر جا کے, روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا, نہیں رکھنا پڑے گا. حج کے لیے حکم یہ ہے جب تک تم مستطیع نہ ہو تو کنسیشن ہے, بغیر مستطیع ہوئے تم حج نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ جب تک تمہارے پاس نصاب پورا نہیں ہوگا تم کو زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گی. خمس کے لیے کیا ہے؟ جب تک خمس تمہارے پاس نہ ہو, پیسہ نہ ہو, تب تک تم خمس نہیں ادا کرو گے. تو فروع دین میں جو چیزیں, اچھا جہاد کے لیے بھی ہے, اگر بیمار ہو تو نہیں تم بیٹھے رہو, ہے نا. فروع دین میں کنسیشن ہے, اسی لیے ولایت کو اصول دین میں رکھا تاکہ کنسیشن کی بات نہ ہو. ایک صلوات رحمت سمجھ کر پڑھ دیجئے, زحمت سمجھ کے نہیں.
کوئی کنسیشن نہیں ہے نا. دو جملے ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہہ دوں آپ لوگوں سے, کہہ دوں. اب آپ لوگ بہت توجہ رہیے گا, ماشاءاللہ سے لکھنؤ کے باشعور ہیں, اور نازک سا جملہ ہے, لکھنوی نزاکت نثار ہے اس پہ. دیکھیے ایسا ہے, ایک صاحب کو میں نے دیکھا ظہر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا قبلہ ظہر کی 4 رکعت ہے, آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار میں باہر سے آیا ہوں, قصر ہے میری. میں چپ ہو گیا, ہٹ گیا. صحیح کہا انہوں نے, ان کا جو جواب تھا وہ جائز ہے. ایک صاحب کو دیکھا رمضان میں مسجد میں بیٹھے جلدی کونے میں کھا رہے ہیں کچھ. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, رمضان ہے روزہ نہیں رکھے؟ انہوں نے ایک دفعہ نکالا ڈاکٹر کا پرچہ جیب سے اور کہا یہ دیکھیے میں بیمار ہوں. جواب ہے, میں خاموش ہو گیا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا ایام حج میں, زمانے حج میں, وہ یہاں ٹہل رہے ہیں. میں نے کہا قبلہ آپ حج کرنے نہیں گئے؟ کہنے لگے کہ جی نہیں گیا. میں نے کہا آپ کو حج کرنے جانا چاہیے تھا. کہنے لگے سرکار میں مستطیع ہی نہیں ہوں, حج میرے اوپر واجب ہی نہیں ہے. خاموش ہو گیا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کبھی خمس نکالا ہی نہیں. میں ان کے پاس گیا, بھیا خمس نکال دیجئے. کہنے لگے سرکار ہم کو خمس لینے والی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, دوں کہاں سے؟ ٹھیک ہے بھیا, بیچارے مجبور ہیں. اور اس کے بعد ایک صاحب سے میں نے کہا بھیا زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, آپ زکوٰۃ نہیں دیتے, بکرے پالے ہوئے ہیں. کہنے لگے سرکار زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے, میرے پاس 20 ہی ہیں, 40 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. میں چپ ہو گیا. ہے نا, سب جواب صحیح تھے نہیں تھے؟ ہے نا, سارے جواب صحیح تھے. میں سب میں خاموش ہو گیا. اب ایک بتائیے آپ, میں نے کہا وہ اپنا جملہ آ رہا ہے, اب آپ بتائیے ایک صاحب ہیں جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے, وہ اب نہیں کہتے ولایت, اقرار نہیں کرے. میں نے کہا بھیا آپ علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا میں باہر سے آیا ہوں, مسافر ہوں. چلے گا؟ انہوں نے کہا میں غریب ہوں. چلے گا؟ ارے بھائی کیسے چلے گا یہ نہ کہیں بھائی, سب کے پاس تو جواب تھا, ان کو بھی تو جواب دیجئے. اب بتائیے کوئی جواب ہے ان کے لیے آپ کے پاس ہے؟ یہ ایسا جواب دے دے میں چپ ہو جاؤں گا. ایسا جواب ہمیں دے دیں جیسے اس نے دکھایا, میں بیمار ہوں, روزہ نہیں رہ سکتا, میں مسافر ہوں, نہیں میں مستطیع نہیں ہوں, میرے پاس نصاب نہیں ہے. اب آپ بتائیے ان کو بھی کوئی جواب دے دیجئے. ہے کوئی جواب؟ ہم دیں گے جواب تمہیں, پریشان نہ ہو. اگر تم اقرار ولایت نہیں کرتے ہو اور تم سے کوئی پوچھے کہ تم اقرار ولایت کیوں نہیں کرتے ہو تو بہت چھوٹا سا جواب دینا, کیا بتاؤں, ماں کا پیر بہک گیا تھا. یاد رکھیے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہ حدیث کی روح سے بات کی ہے میں نے, سمجھ گئے؟ اور یہی آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس نے اسی کام کی فیکٹری ڈالی جو حج میں طواف النساء کو ختم کر دیا. اور کیا آپ نے, یہ ہے منزل ولایت کا اقرار. سمجھ گئے؟ اہم ہے. اب جو نہیں کرے گا اس لیے ولایت کو رکھا. بس آج کی گفتگو ایک مرحلے پہ لے جا کر میں روکے دیتا ہوں, اور وہ گفتگو کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ 23 سال پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مباہلے تک ایک ایک موقع کے اوپر سمجھایا, دکھلایا, بتلایا, فضائل کو پہچانوایا. ایک ایک موقع کے اوپر. بس بات ختم ہو رہی ہے, ایک جملہ ہے صرف. دعوت ذوالعشیرہ میں
بلند ہوئے، پیغمبر نے کیا فرمایا سب کو معلوم ہے. اس کے بعد کیا مشکلات ہوتی رہیں، بچے کس طرح سے ڈھیلے مارتے رہے، پتھر مارتے رہے، کس طریقے سے مولا کائنات دفاع کرتے رہے، سب کو معلوم ہے. اس کے بعد شب ہجرت کیا ہوا، بستر پہ کس کو سلایا گیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. بدر میں کون کنویں سے پانی لینے گیا، کس نے اسلام کو کامیاب کیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. خندق میں کس نے اسلام کو فاتح بنایا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. احد میں ہر موقع پر علی کو لے جا کر دکھلاتے رہے. اور آخری مرحلہ 24 ذیلحج 9 ہجری کی ہے کہ جب مباہلے میں لے گئے، جب مکمل 23 سال تک دکھاتے رہے، تب اس کے بعد 18 ذیلحج کو 10 ہجری میں کہا من کنت مولا. سال بعد مجمع کے سامنے کا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا. اس کے اوپر غور کیجئے گا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اور کیا آپ نے، جس کا میں مولا. اب علی کی ولایت کا اقرار ہی وہ کرے گا جو رسول کی مولائیت کا اقرار کیے ہو، کیونکہ علی اس کے مولا ہیں جس کے نبی مولا ہیں. عزیزو ایسے نہیں ہوا. اور بس لے آیا ہوں تو اب سامنے کا ریئیکشن بھی آپ کو بتا دوں. بھائی انہوں نے دکھا دیا نا، اب سامنے کا کیا ریئیکشن تھا میں نے کہا نہیں، میں ابتدا میں بتا دے رہا ہوں، بعد میں اس کو ڈیٹیل کر دوں گا. ریئیکشن کیا تھا، جب رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کوئی آگے بڑھ کر کہتا رہا کہ یا رسول اللہ یہ کون اجنبی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے کیا خدمات ہیں. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کا اعلان کر دیا. یا رسول اللہ انہوں نے تو اسلام کی نصرت بھی نہیں کی. کوئی بولا؟ بھئی وہ الگ بات ہے کہ ایک بولا تھا، اس کو میں مائنس کیا ہوں. بھی باقی 1.25 لاکھ بولے کہ بھئی یہ کون اجنبی ہے، یہ کون ہے جس نے اسلام میں کیا خدمت کی. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اردو میں آپ سے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب رسول نے اعلان کیا تو اگرچہ دماغ اقرار نہ کر رہا ہوگا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، لیکن دل میں کہتے ہوں گے کہ اگر یہ بدر میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ احد میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ خندق میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ خیبر میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا. حق تو اسی کا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. سب کے دل اقرار کر رہے ہوں گے حق تو اسی کا تھا کہ جو ہر موقع پر بچاتا چلا آیا. عزیزوں بس اب وہ منزل آ گئی ہے. بہت میں نے کہا یہ 9 دن بہت مختصر سے دن جس میں گفتگو کی جائے. کس بات کے اوپر گفتگو کی جائے. میں سمجھتا ہوں اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف ولایت کے اوپر ہی بات ہو جائے. ولایت کا منصب اگر دیا تھا تو پھر امتحان بھی اور کیا آپ نے. ایسے نہیں ملتا ہے. ابھی آپ قربانی سے آئے ہیں نا، واپس ہیں قربانی سے واپس آئے ہیں نا. یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ مینا میں ایک دمبے کی قربانی تھی. اس کی یاد پورے مسلمانوں نے دنیا بھر میں منائی، لیکن عزاداروں بڑا افسوس ہے کہ رسول کے نواسے جن کو زمین کربلا پر کس طریقے سے شہید، اس کی یاد کے لیے بس یہ چاند جو نکلا ہے نا کر افق پہ، آپ نے دیکھا جس چاند کو، یہ چاند کہے کا چاند ہے.
یہ چاند محرم کا چاند ہے۔ بعض روایات سے پتہ ملتا ہے کہ جو آپ کے غموں میں آ نہیں رہا ہے، دلوں میں غم نہیں آ رہا ہے، ملک حسین کا کرتا لے کر گھما دیتے ہیں۔ بس یہ اس کرتے کے سبب ہر مومن کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی کچھ نہیں کہا، صرف محرم کا نام لیا، دیکھیے آپ آہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، آہ کی صدائیں آپ بلند کر رہے ہیں۔ عزاداروں ایک جملہ کہتا رہوں، یقینی طور کے پر ہم بھی فضائل پڑھتے ہیں، فضائل ہوتے بھی ہیں، لیکن یہ 10 دن جو ہے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھا کرو رونے کے لیے، چونکہ ایک اس ماں کی تمنا ہے جس ماں نے چکیاں پیس پیس کے اپنے بیٹے کو پالا۔ مصائب میں بھی پڑھتا ہوں، پڑھوں گا، لیکن عزاداروں تم سے یہی کہوں گا، رونے میں کمی نہ کرنا، رونے میں کمی نہ کرنا۔ تم لوگ ایک بات کرو، یہ کچھ خواتین بھی بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، سچ بتاؤ کل شب میں سب نے عزاخانے سجا لیے، سہاگ بڑھا دیے اپنے، ہر ایک نے چوڑیاں اتار دی؟ ارے کیوں کر دیا؟ کہا محرم کا چاند نکل آیا، فاطمہ کا چاند غروب ہو گیا۔ عزاداران امام مظلوم، ادھر افق عالم پہ محرم کا چاند نظر آیا، اور ادھر کربلا کی بیبیاں جن کے آغوش میں پل رہے ان کے چاند۔ اللہ اکبر، ایک ایک مرحلہ ہے، وہ آسمان کا چاند ہے، اور یہ قمر بنی ہاشم کا چاند، یہ فاطمہ کا چاند، کیا عظمت ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم، یہ آغاز کربلا ہے، یہاں سے ہے تو آغاز کربلا جو ہے وہ کربلا سے نہیں ہے، بلکہ جب جناب مسلم کو مکے سے بھیجا تھا، مکے سے کوفے کی طرف بھیجا تھا، تب سے آغاز ہو گیا، کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے، ہماری تہذیب یہی ہے، کیونکہ مقدمہ کربلا تو جناب مسلم ہے، دیباجہ کربلا تو جناب مسلم ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے جناب مسلم کی، کیا مرتبہ ہے جناب مسلم کا، کیونکہ جناب مسلم کی شہادت اور کربلا میں شہادت دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم کی مصیبت کو 2 جملے کہہ رہا ہوں، ایک تنہائی ہے اور دوسرے مسافر ہیں۔ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، صرف چند جملے کروں گا، آپ کی گریا کیوں گئی، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیے گا اور دعا ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا۔ جب آنکھوں میں آنسو ہونا تو دعا ضرور کیجیے گا، بی بی مجھے رونے کی قوت اور دیں، چونکہ آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ غم امام حسین میں جب دعا کی جاتی ہے مولا بی بی ضرور قبول کرتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، کس طریقے سے وہ جو جملہ سنتے ہیں نا، آج آپ لوگ اکثر مصائب میں جملہ سنیں گے نا کہ جناب مسلم جنہوں نے خط آقا کو لکھا تھا کہ 18,000 بعض روایت میں 30,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، وہی مسلم جب نماز پڑھ کے مڑے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کوفہ جہاں مسلم نے شہزادہ بن کر زندگی بسر کی ہو، 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، وہ کوفہ اب جناب مسلم کے لیے اجنبی بن گیا۔ جناب مسلم کس حالت میں، بچے کہاں ہیں، خود کہاں ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے پیاس بڑھی، شدت بڑھی، دیکھا دروازے پہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے، پوچھا کیا ہے، کہا کیا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ اندر گئی، ایک کوزے میں پانی لا کے دے دیا، پانی پیا، کوزہ واپس کیا، وہ کوزہ اندر رکھنے چلی گئی، جناب مسلم بیٹھے رہے، باہر نکل کے آئی، کہا تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم کو نہیں معلوم زمانہ کتنا خراب ہے، مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ہر طرف جو ہے
فوجی ٹہل رہے ہیں، تم کو نہیں معلوم ہے کہ گرفتار کر لیے جاؤ گے؟ ماؤں سے کہہ دیا تھا اپنے بیٹوں کو مسلم کی مدد سے دور رکھو، قبیلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ پورے قبیلوں کو مسمار کر دیا جائے گا کہ کسی قبیلے نے جناب مسلم کی مدد کی۔ یہ عالم تھا، جناب مسلم بیٹھے ہوئے تھے، قسم خدا کی ایک ایک لفظ کے اوپر، جملوں پر نہیں ہے، ذرا احساس کر کے اندازہ کیجئے گا غربت کا۔ جناب مسلم سے جب کہنے لگی تم اپنے گھر جاؤ، تو مسلم نے جواب دیا اگر گھر نہ ہو تو کہاں جائے؟ جیسے یہ جملہ کہا، پوچھا تمہارا گھر کہاں، کیوں ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں تم رہتے ہو؟ مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ میں رسول کا اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا ہوں، میں حسین کا چچا زاد بھائی ہوں۔ جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ سنا، اس نے دروازے کو چھوڑ دیا کہ آپ باہر کیوں بیٹھے، اندر آئیے۔ جناب مسلم کو لے گئی، ارے ایک چٹائی بچھائی، بستر بچھایا، جو چیزیں تھی بچھا دی، کہ آپ تو میرے آقا ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا۔ جزاکم اللہ۔ جناب مسلم کہنے لگے مجھے نہیں کھانا کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ جناب مسلم، اس ضعیفہ کا نام توآ تھا۔ اس کے بعد جناب مسلم جو ہے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد کو یہ اطلاع مل گئی کہ جناب مسلم اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے 3000 کا لشکر دے کر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی جناب مسلم کو آہٹ ملی، ویسے ہی جناب مسلم نے توآ کا شکریہ ادا کیا اور کہا اب میں جا رہا ہوں۔ تلوار کو نیام سے نکالا، کہا دروازہ کھول دینا، میں نکل جاؤں گا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی، کہا نہیں، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں تمہارے اوپر ضرب نہیں آنے دوں گا۔ بس عزاداران معلوم، ایک روایت آج میں پڑھوں گا جس کو میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن معتبر زبان سے سنا ہے۔ مجلس ختم ہو جائے، بس ایک روایت۔ اس کے بعد جناب مسلم جو ہیں باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کی۔ وہ سارے جوابات، سوال کہ تم نے اتنی جنگ کی، ہم نے کتنے اور بھیجے، فوجی بھیجے، کہا کسی بقال کے لیے نہیں بھیجا، یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، سارا ہوتا رہا۔ وہ وقت آیا کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بس عزاداروں، ایک روایت پڑھوں گا، میں نے کہا چونکہ عقیدے کے اعتبار سے روایت کو میں تسلیم کرتا ہوں اور وہ روایت جو ہوگی اور معتبر زبان تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ عزاداران امام معلوم، جناب مسلم کو دربار میں لے جایا گیا گرفتار کر کے۔ جیسے ہی جناب مسلم دربار میں پہنچے، ویسے ہی اس نے کہا تم نے سلام نہیں کیا؟ کہا میرے سلام آقا ہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا موت سے تم ڈر رہے ہو؟ کہا مجھے موت سے خوف نہیں ہے، مجھے رونا اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو لکھ دیا ہے آقا کوفے آ جائیے، کوفے والے آپ کے چاہنے والے ہیں، میرے آقا کوفے کی طرف آ رہے ہوں۔ اس کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص سے جناب مسلم نے وصیت کی، کہا بھائی تم سے ایک وصیت کرتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری زیرہ کو بیچ ڈالنا۔ اب غربت، جناب مسلم کی غربت، اس پر رونا ہے، کہا اس کے اوپر کہ میری زیرہ کو بیچ ڈالنا اور زیرہ سے جو پیسے ملے تو کچھ لوگوں سے میں نے یہاں قرض لیا ہے اس کو ادا کر دینا اور میری لاش کو دفن کر دینا۔ اللہ رے اللہ، کیا غربت ہے جناب مسلم۔ جب جناب مسلم ابن زیاد سے زبان سے بات کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے فوری طور کے اوپر، ایک دفعہ وہ جھلایا اور ایک بکیر نامی شخص تھا کہ جس کے اوپر جناب مسلم نے وار کیا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ ابن زیاد کہتا اس کو بلاؤ اور اس سے کہو ان کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے جائیں اور وہاں سر و تن میں جدائی کر کے نیچے پھینک دیں۔ بس عزاداران امام مظلوم، بس میں نے کہا اب وہ روایت شروع۔ ادھر جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے اور دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچنے کے بعد جناب مسلم نے اس رخ کی طرف اپنے چہرے کو گھمایا کہ جدھر کی طرف مظلوم کربلا کا قافلہ آ رہا تھا کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ صدا بلند کی ویسے ہی جواب حسین امام حسین نے ادھر سے جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا تو ایک دفعہ جناب عباس کہنے لگے آقا آپ نے یہ سلام کا جواب کس کو دیا؟ بس عزاداران امام معلوم، ایک ایک مرحلہ۔ جناب مسلم کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ جناب مسلم جو ہیں جناب عباس کی بہن کے شوہر تھے۔
جناب عباس کی بہن کے شوہر تھے. بس جیسے یہ کہا آقا کس کا سلام دیا؟ کہا حسین نے ایک دفعہ دونوں انگلیوں کو بلند کیا، کہا عباس ذرا ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. عباس نے دیکھنا شروع کیا. کہا آقا یہ تو دکھائی دے رہا ہے کسی کو قتل کرا جا رہا ہے اور ایک شخص جو ہے تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، ایک شخص ہے کہ جس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی. حسین نے کہا ذرا غور سے دیکھو. مظلوم کربلا نے کہا بھیا عباس ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا ہائے میرا بھائی مسلم. عباس تڑپ گئے، اے آقا ارے مجھے اجازت سے پہنچا دیجئے، میرا بھائی تنہا ہے. بس ایک جملہ اور مجلس ختم، ایک جملہ اور مجلس ختم. میرا بھائی تنہا ہے، مجھے اجازت سے پہنچا دیجئے. ارے کم سے کم جب میرے بھائی کا سر اوپر سے گرے تو میں اپنے دامن میں لے لوں. حسین نے آواز دی، اے ابا ارے نیچے کی طرف دیکھو. اب جو دیکھا ایک سیاہ پوش لباس بی بی. جزاکم اللہ. بس دو جملے اور بچے ہیں. عزادارانی معلوم تسلی کے لیے دو جملے اور بیان کر دوں. جیسے ہی شہادت ہوئے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حسین نے فوراً کہا جناب زینب سے رقیہ کو بلا کے لاؤ جو جناب مسلم کی زوجہ تھی، اور ان کی بیٹی جس کا نام عاتقہ تھا کہا اس کو بلا کے لاؤ. عاتقہ بھی آئی، بیٹی تھی، کم سن بچی تھی. بس عزادارانی معلوم ایک جملہ بچا ہے. آئی، جیسی آئی آنے کے بعد امام حسین نے اس کو زانو پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا. ادھر سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے. اے عزادارو تم تصور کر کے بتاؤ جیسے ہی اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہا با چچا خیر تو ہے مامو. ارے آپ تو ایسے پھیر رہے جیسے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی. حسین نے کہا عاتقہ ارے میں تمہارا باپ. سکینہ نے یہ جملہ سنا ہوگا، ارے جب کسی کا باپ مر جائے تو اس کے سر میں ہاتھ میرا. لیکن ہائے سکینہ جب باپ گیا تو گوشوارے چھنے تازیہ آنے لگی. اللہ والا سے عالم اللہ سے انا للہ و انا الیہ